نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ انہیں ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کا رنگ بہت چمکتا ہوا اور سرخ و سفید تھا۔ مکہ میں ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہمسائے تھے۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے یعنی ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دی۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ لوگ گھر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج آپ پر پھینک دیتے۔ کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو کہ ابو سفیان کی بہن تھیں، اس نے تو یہ مستقل وتیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر ہاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلتے تو کوئی کانٹا ان کے پاؤں میں چبھ جائے۔ ابو لہب کی حباست کا یہ حال تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ بھی انتقال کر گئے تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دورہ ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد بے نام و نشان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکتا۔ اب اس شخص کا انجام سنیے۔ مکہ میں جب جنگ بدر کی شکست کی خبر ابو لہب کو پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ اسے عدسہ کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگ گئی۔ آخرکار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو طعنے دینے شروع کیے تو انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا۔ اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کر لیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائیں، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ ہوا انجام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کا۔